السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 15واں رکوع آیت نمبر 16 سے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ جی، اس آیت میں جو باتیں معلوم ہوئیں، نمبر 1، شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، کیسے گناہوں کی معافی کی توقع ہو سکتی ہے؟ دوسرے گناہوں کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ جس کو چاہے اور جون سا گناہ چاہے معاف کر دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور چاہے تو ان پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ گناہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا ایک ہی گناہ میں 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرے بندوں کا حق۔ اللہ جسے چاہے اپنا حق معاف کر دے اور جسے چاہے نہ کرے، مگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، تب ہی اللہ اپنا حق بھی معاف کرے گا۔ بندوں کا حق خواہ اس دنیا میں ادا کر دیا جائے یا ان سے معاف کرا لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے حقدار کو بدلہ اپنی طرف سے ادا کر دے۔ بہرحال بندوں کے حقوق کی معافی کے بعد اللہ کے حق کی معافی کی توقع ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ شرک ہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ شرک کو ہی ایک دوسرے مقام پر ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ این یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ جی، شرک کی موٹی موٹی 3 اقسام ہیں، اور وہ تینوں ہی اس جملہ میں آ گئی ہیں۔ مثلا نمبر 1، شرک فی الذات۔ اس لحاظ سے مشرکین اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ان دیویوں کے ناموں سے ہی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے الہ سے لات اور عزیز سے عزا وغیرہ۔ نمبر 2، شرک فی الصفات۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ جہاں سے بھی اسے کوئی شخص پکارے وہ اس کی فریاد سنتا ہے، اور مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دیویاں ان کی فریاد سنتی ہیں۔ نمبر 3، شرک فی العبادت۔ قرآن کی تصریح کے مطابق کسی کو اس عقیدہ سے پکارنا کہ وہ اس کی فریاد سن کر اس کی مشکل دور کر سکتا ہے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی عین عبادت ہے، اور مشرکین بھی ایسا ہی عقیدہ رکھ کر دیویوں کو پکارتے تھے، اور یہ صریح شرک ہے۔ نیز وہ اپنی دیویوں کے سامنے عبادت کے وہ سب مراسم بجا لاتے تھے جو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ ابلیس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا دعویٰ شیطان کو پکارنا اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو شرک کی جتنی راہیں سجائی ہیں سب شیطان ہی نے سجائی ہیں۔ گویا ایسا عقیدہ رکھ کر خواہ کسی کو بھی پکارا جائے وہ پکار بھی شیطانی ہے، اور شیطان ہی کو پکارنے کے مترادف ہے، اگرچہ سب لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پر گالیاں ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔